أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدرکہ الابصار، نگاہوں میں طاقت نہیں ہے آنکھوں میں کہ اس کو پا سکے۔ وہ ذات ایسی لطیف ہے، وہ ذات ایسی باریک ہے، وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی آدمی اور ساری مخلوق مل جائے تو سب کے سب لوگ مل کے بھی اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ اتنا لطیف ہے۔ اور وہ تو اسے کیا دیکھیں گے؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ ان لوگوں کی آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے قبضے میں۔ اس سے نفی ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی کو انسان کی نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کی نفی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو خدا کی قدرت پہ بات چلی گئی نا۔ تو قدرت ہے اس کو دکھانے کی، وہ جیسے بھی دکھائے، انوار اس کے، تجلیات اس کی، وہ جیسے بھی ڈالے، یہ اس کی اپنی بات ہے۔ لیکن یہ کہ خود انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، حتیٰ کہ انسان کی آنکھیں تو اس کی تاب بھی نہیں لا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنی ذرا سی سوئی کے ناکے کے برابر خدا کا نور وہ پڑا اس پہ، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ بھی اللہ کی کوئی ایک تجلی تھی، ذات پاک تو اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ خالص فلسفے کے مسائل ہیں، اور سورہ اعراف میں ایک آیت آتی ہے، امید ہے انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پہ بات کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ انسان، سارے جنات اور مخلوق جو جو دیکھ سکتی ہے نا، ان سب کی بینائی کو جمع کر لو۔ لا تدرکہ الابصار، یہ ساری نگاہیں مل کے بھی اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ اتنا لطیف، اتنا باریک ہے۔ وہو یدرک الابصار، اور اللہ کی ذات ہے وہ ان سب کی نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کس کی نگاہ کیا کام کر رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون کیا سوچ رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے اسی مناسبت سے آیت کے آخر پر دو لفظ لے آئے، وَهُوَ اللَّطِيفُ، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ باریک بین ہے، لطیف ہے، تو اس کی لطافت کی وجہ سے پھر پیچھے دیکھیے تو لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی ذات چونکہ لطیف ہے، اس لیے تم لوگ اس کا، تمہاری نگاہیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور خبیر ہے، دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی نا خبیر ہونے کی، خبیر پہ یہ دوسری چیز آ گئی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور نگاہوں کو وہ پا لیتا ہے، نگاہوں کو وہ پا لیتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے۔ اور لطیف پہلے حصے میں آ گیا، خبیر دوسرے حصے میں آ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اپنے ناموں کا ذکر کرتا ہے نا، اس کے ساتھ آیت کی بڑی ٹھیک چولیں بیٹھتی ہیں، بہت صحیح مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر پہلے نفی کی کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، پھر کہا ہم سب کو دیکھتے ہیں، تو دیکھنے سے پیدا ہو جاتی ہے ایک چیز، خبر، اس کو آخر پہ لے آئے کہ ہم خبیر ہیں، اور نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم لطیف ہیں۔ بڑی لطیف بات ہے فلسفے کی بات، لیکن بہت باریک بات ہے اگر سمجھ میں آئے۔ ایک تو یہ کان ہے جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قوت ہے جو جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں، ہمارا جسم سنتا ہے۔ خود وہ جو قوت ہے وہ کس ذریعے سے سنتی ہے؟ آنکھیں ہیں جن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ جو بصیرت یا بصارت یا اسے کہیے دیکھنے کی جو قوت ہے وہ خود کہاں سے دیکھتی ہے؟ سمجھے؟ چیزوں کو ہم سونگھتے ہیں، اور یہ خود سونگھنے والی حس کہاں سے سونگھتی ہے؟ یہ ہے چیز۔ اللہ کی صفات ایسے ہیں
کہ حق تعالی شانہ سنتے ہیں اور وہ سمیع اپنی ذات سے سننے والا ہے، وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خود اس کی ذات ہی ایسی ہے، کوئی اسے کسی کا احاطہ فکر اسے نہیں پا سکتا۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ فلسفی کو بحث کے آخر پہ ملتا ہے اور جو کچھ خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے اور جو کچھ صوفی مراقبات میں اور ان چیزوں میں پاتا ہے اور جس چیز پر بھی مخلوق پہنچتی ہے، اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ وراء الورا ثم وراء الورا، یہ الفاظ لکھیں کہ اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند اور اس سے بلند اور اس سے بھی بلند ہے اللہ کی ذات۔ یہاں پر اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کہاں اللہ اور کہاں یہ چیزیں، کوئی دور دور کی تعلق اور مناسبت نہیں ہے ان چیزوں سے۔